اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اچھا، اب ایک مسئلہ ہے کہ جو افراد تقلید نہیں کرتے اور تقلید نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ بھائی غیر مجتہد کے لیے تو جو ہے وہ، بلکہ وہ تو مجتہدین کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں. یہ فتویٰ کیوں دے رہے ہیں؟ اکثر آپ دیکھیے سوشل نیٹ ورکنگ کے اوپر اس طرح کی بہت سی بحثیں اٹھتی ہیں. ہاں، غیر مجتہد کے لیے فتویٰ دینا حرام ہے، اور اصلاً یہ جو افراد تقلید نہیں کرتے نا اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کر رہے ہیں، خود فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. بھائی ان سے پوچھیں گے آپ یہ نماز جو ہے اس طرح سے کیوں پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں حدیث کے اندر یہ آیا ہے. تو بھائی یہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ حدیث کے اندر آیا ہے، آپ نے پوری تحقیق کر لی ہے؟ کہتے ہیں جی ہماری پوری تحقیق ہے. تو یہ ایک لحاظ سے یہ ہو گیا کہ ہم اجتہاد کر رہے ہیں اس کے اندر، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مثلا ہم تشہد میں جیسے شہادت ثالثہ پڑھ رہے ہیں. اب اختلاف ہے علماء میں، وہ میں ابھی اس علمی بحث کے اندر نہیں جا رہا، لیکن یہ جو عام جاہل افراد ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تحقیق کی ہے. تو ایک عالم کی تحقیق اور ایک جاہل کی تحقیق، اس کے اندر کتنا زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تو بہرحال دیکھیے قرآن کی آیات بھی اس سلسلے میں کہ ہم نے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی ہم نے ایک راستہ اور طریقہ ہر چیز کے لیے مقرر کیا ہے. اپنی مرضی سے انسان کوئی راستہ اور طریقہ نہیں بنا سکتا ہے. شریعت کے اندر ہر چیز معین ہے، کون سی چیز کس انداز سے انجام دینی. تو لوگ سوچتے ہیں یا نوجوان ہمارے سوچتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں مار کے یہ کچھ سافٹ ویئر، یا مثلا اب آج کل لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ بھی آ گیا ہے گوگل وغیرہ، کہ انہوں نے جناب سرچنگ ورڈز ٹائپ کر کے ادھر ادھر سے چیزیں نکالی اور کہا کہ دیکھیے یہ ہے نظریہ. تو اس طرح سے کوئی بھی شخص مجتہد نہیں بن سکتا ہے کہ وہ بیٹھ کر گوگلنگ کرے اور اس کے بعد، یا بہت سے نوجوان سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارا مطالعہ بہت ہو گیا ہے، بہت زیادہ کتابیں ہم نے مثلا پڑھ لی ہیں، اور بہت بڑی لائبریری ہے ہمارے پاس، اور سافٹ ویئر سارے ہمارے پاس حدیثوں کے ہیں، رجال کے ہیں، ہم خود سے ہر مسئلہ کا حل خود نکال سکتے ہیں، ہمیں مجتہد وغیرہ کیا ضرورت ہے. جو تقلید کرتے ہیں بعض اوقات وہ بھی اب یہ کہنے لگے مجتہد نے یہ والا فتویٰ غلط دیا ہے، یہ دیکھیے یہ حدیث کے خلاف ہے. ارے آپ اپنی علمی حیثیت اور وہ دیکھیں، مجتہد کے لیے کتنی چیزوں کا بے شمار علوم کو ایک مجتہد حاصل کر کے اس کے بعد اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو سفید کر کے کمر جھکا کر وہ ایک فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہوتی ہیں. مجتہد دیکھیے بنتا کیسے، ایک تھوڑا سا ہلکا سے خاکہ، بعض اوقات اسے آپ کہیں گے کہ بھئی قرآن کی آیات، تو بعض اوقات اسے قرآن کی آیات میں بھی آیات اور صحیح حدیثوں کے ٹکراؤ کو دیکھنا پڑتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآنی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، صحیح حدیث کچھ اور کہہ رہی. ایک بہت مشکل سی ایک بات ہے لیکن آپ کے لیے ویسے بیان کر دوں. ایک مشہور ہے ایک بات علماء میں کہ قرآن قطعی الصدور و ظنی الدلالہ ہے، اور حدیث جو ہے وہ ظنی الصدور اور قطعی الدلالہ ہے. اس کے کیا معنی ہیں؟ یعنی قرآن قطعی الصدور، ایک ایک لفظ قرآن کا وہی ہے جو پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، کوئی حرف کا بھی فرق نہیں. لیکن ظنی الدلالہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے قسم کھا کر کہ اللہ جو اس قرآن کے اندر فلاں فلاں آیات کے اندر، سب میں نہیں، عقائد کی جو آیات ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور اصول دین کے متعلق جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور کچھ فروعی احکام وغیرہ کے اندر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے پورا شور قسم کھا کر کہ مراد پروردگار یہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. قرآن قطعی الصدور ہے، لفظ حرف ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے، کوئی تحریف نہیں ہے اس میں. لیکن ظنی الدلالہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز کا جو حکم ہے اس میں مراد پروردگار یہی ہے اس فرعی حکم میں. جبکہ حدیث کے اندر یہ کہ حدیث ظنی الصدور ہے، راویوں سے ہمارے پاس آئی. ممکن ہے کہ امام نے ایسا نہ کہا ہو، راوی کے اپنے الفاظ ہوں، راوی اپنے کوئی پوچھتے تھے کہ آج امام نے کیا فرمایا، اس نے کہا یہ بیان فرمایا، اور وہ پھر ایک حدیث بیان کرتا ہے مثلا کوئی بھی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک ایک حرف وہی ہے جو کہ امام نے فرمایا تھا.
ظنی اس کا مطلب ظنی الصدور، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح قرآن کے متعلق ایک ایک حرف وہی، لیکن قطعی الدلالہ ہے، حدیثوں میں بالکل قطعی طور پر حکم میں شریعت جو ہے اکثر حدیثوں کے اندر جو ہے جو بیان ہوتا ہے اس میں یعنی پورا قطعی اور یقینی ہوتا ہے، سب میں نہیں لیکن زیادہ تر احکام میں جس میں مجتہد واجب و حرام وغیرہ کا فتویٰ دیتا ہے کہ بالکل یقینی طور پر یہ بات۔ اب اس میں بحثیں بہت ہیں، کچھ لوگ جو فقیہ قرآنی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں قرآن جو ہے وہ قطعی الصدور و قطعی الدلالہ ہے، ظنی الدلالہ نہیں ہے، بڑی بحثیں علماء میں، فی الحال میں اس میں نہیں جا رہا، ابھی اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں آپ کو۔ مثلا یہ صفا و مروہ کے متعلق جو قرآنی آیت ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ شاعر خدا میں سے ہیں اور جو بھی حج وہ بجا لاتا ہے یا عمرہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا و مروہ کا طواف کرے۔ اچھا اب دیکھیے قرآن کی آیت اگر کوئی صرف کہے کہ بھائی میں قرآن کو خود پڑھ کے سمجھ سکتا ہوں، تو وہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہے گا کہ صفا و مروہ کی جو صحیح ہے یہ کرنا واجب نہیں، فلا جناح کوئی حرج نہیں ہے اگر تم صفا و مروہ کی صحیح کر لو۔ اچھا اس یہاں پہ بھی طواف استعمال ہو، یہ بھی طواف کہلاتا ہے، صفا و مروہ کی جو صحیح ہے اس کو قرآن نے طواف کہا ہے، چکر لگانا۔ تو یہاں پر اس سے اب کوئی مراد پروردگار، اب یہ احادیث سے پتہ چلا ہے کہ نہیں یہ عمل تو واجب ہے، صفا و مروہ کی اگر کوئی شخص صحیح نہ کرے جان بوجھ کر تو اس کا حج و عمرہ باطل ہو جائے گا۔ تو مراد پروردگار کیا ہے، وہ صرف اگر صرف الفاظ پکڑے تو یہ کہے گا کہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کر لو، اس کا مطلب ہے چھوڑی بھی جا سکتی، تو اس پہ الگ بحثیں۔ تو بہرحال بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جس کا یعنی اجتہاد سے وہ چیزیں مسئلہ جو ہے حل ہوتا ہے۔ یا مثلا قرآن کی آیت ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ 3 قروء عدہ رکھیں۔ اب دیکھیے اب مراد پروردگار یہاں کیا ہے، قروء کس کو کہتے ہیں؟ مثلا کوئی عورت طلاق کے بعد دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو ایک عدہ گزارنا ہے۔ عدہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے 3 قروء۔ آپ نے کہا قروء کیا ہے، ذرا ڈکشنری وغیرہ کھول کے دیکھیں، تو آپ نے ڈکشنری کھول کے دیکھی، اس میں 2 معنی لکھے ہوئے ہیں، ایک میں ہے عورت کے لیے نجاست کا زمانہ اور دوسرے معنی عورت کے لیے طہارت کا زمانہ۔ اب عورتیں 3 نجاست دیکھ لے تو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، 3 طہارتیں دیکھ لے تو کر سکتی، دونوں میں فرق ہو جائے گا بہت۔ آپ کہیں گے ہمیں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 3 نجاستیں دیکھ لے، تو یہ تو آپ کا اپنا خیال ہو نا، مراد پروردگار کیا ہے؟ اب بہت سی چیزیں جو ہے نا قرآن سے نہیں ہوتی، پھر احادیث ساری دیکھنا پڑتی ہیں۔ یہی ہے کہ مجتہد کا کام یہاں سے اصل میں شروع ہوتا ہے۔ کوئی شخص خود سے، یہ آپ کے سامنے چند ایک مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ خود سے کوئی چیز وہ نہیں، غیر مجتہد کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان تمام احادیث کا اس لحاظ سے احاطہ کرے۔ اچھا کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ مثلا اس میں اس کو مجتہد کو لغات کا بھی پورا دیکھنا پڑتا ہے، کون کون سے لفظ کے کتنے کتنے معنی، جیسے آپ نے قروء کے اندر دیکھا۔ اور ہمارے استاد ایک مثال کے طور پر ایک چیز بیان کرتے تھے کہ مثلا اگر امام مثال کے طور پر امام کہیں کہ تم پر واجب ہے کہ عین کو جا کے دیکھو، عین یہ نون۔ اب آپ نے کہا بھائی عین کیا چیز ہے؟ آپ نے کہیں ڈکشنری کھول کے دیکھا، پتہ چلا عین کے 70 معنی لکھے ہوئے ہیں۔ آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، اور پانی کے چشمے کو بھی عین کہتے ہیں، اور انسان کے گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، کسی ملک کے جاسوس کو بھی عین کہتے ہیں، رات کے وقت چوری کرنے کو بھی عین کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی عین کو جا کے دیکھو کیا مطلب ہے؟ سورج کو بھی عین کہتے ہیں، تو سورج کو دیکھیں، آنکھ کو دیکھیں، پانی کے چشمے کو دیکھیں، گھٹنے کو دیکھیں، ملک کے جاسوس کو جا کر دیکھیں، رات کے وقت چوری کریں، کیا کریں؟ ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو اسے لغات کے اندر صحیح طور پر کسی لفظ کا کیا مفہوم ہے یہ بھی جا کر چیک کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ سب سامنے چیزیں آپ کیوں پیش کر رہا ہوں کہ آج کل یہ نعرے بہت لگنے لگے ہیں، تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، ہر شخص کو خدا نے علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، تو آپ خود کیوں نہیں علم حاصل کرتے؟ کیوں دوسرے لوگوں کے جا کر محتاج ہوتے ہیں؟ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل مجتہد بن جائیے۔ ہماری تو پہلی تقریر ہی اس موضوع پہ تھی کہ کیا تقلید کرنا واجب ہے؟ تو نہیں، آپ یا تو مجتہد رکھتے ہو تو مجتہد بنے، اور مجتہد بننے کے لیے ان تمام علوم سے گزرنا پڑے گا۔ یہ حاصل کر رہے ہیں تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں
کہ آپ تقلید نہ کریں، لیکن ان تمام لغات کا بھی آپ کو وہ کرنا پڑے گا. اچھا دیکھیے، غیر مجتہد حکم خدا کو معلوم نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس یہ سارے علوم نہیں ہوتے. کتنے علوم کا اس کو حاصل کرنا ضروری ہے؟ تمام احادیث فقہی کا علم ہونا چاہیے. فقہی مسائل کی جتنی احادیث ہیں، خاص طور پر جو کتب اربع ہیں ہماری، اصول کافی، ملا یاسر الفقی، تہذیب الحکام، استبصار، یہ تمام کتابوں کے اندر جتنی فقہی احادیث ہیں مثلا، ان تمام کتابوں میں جو ہماری کتب اربع کہلاتی ہیں، ان کی فقہی احادیث کو شیخ حر عاملی نے حرم امام رضا علیہ السلام کے صحن مبارک میں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، شیخ حر عاملی کی قبر ہے. اور شیخ حر عاملی نے ایک کتاب، اچھا یہ شیخ حر عاملی کی قبر پہ ہمارے بڑے بڑے علماء اور مراجع بھی جاتے ہیں. آیت اللہ شبیری زنجانی، عام طور پر جو زائرین وغیرہ زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ صرف حرم کے اندر قبر امام تک وغیرہ ہو کر آ جاتے ہیں. ان علماء کے قبور کے اوپر بھی جانا چاہیے. بہت بڑے بڑے علماء وہاں پر مدفون ہیں. تو انہوں نے شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ کے نام سے، وسائل الشیعہ الی تحصیل مقاصد الشریعہ کے نام سے پوری یہ کتاب لکھی. 20 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب ہوئی اور یہ عربی میں 30 جلدوں کے اندر ہے. اور اس کے اندر احادیث فقہیہ 36,000 فقہی احادیث ہیں. 36,000. 11ویں صدی ہجری کے محدث ہیں شیخ حر عاملی. اور اس کا اردو ترجمہ بھی 20 جلدوں کے اندر علامہ محمد حسین نجفی صاحب قبلہ نے کیا ہے، مسائل الشریعہ کے نام سے. اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اگرچہ علماء کے اندر بہرحال ایک بحث جب اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا تب سے بھی چلی آ رہی کہ یہ احادیث فقہیہ کی جو کتابیں ہمارے جاہل معاشرے میں اس کے اردو ترجمے کرنے سے نقصان عام طور پر ہوتا ہے. وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، ہر شخص خود ہی نکالے اور مجتہد یہ جو احادیث ہیں خود ہی دیکھ کے فیصلہ کر لے کہ اسے کیا کرنا ہے. اب ایک ہی مسئلے کے اندر متضاد حدیثیں، اب کون سی حدیث کو لے گئے تو نور اجتہاد سے طے ہوگا. تو بہرحال تو یہ کتابیں تو اور علماء، اچھا شیخ حر عاملی، بستے شیخ حر عاملی کے نام سے جو انہوں نے دیکھا ہوگا جو زیارات کے اوپر جاتے ہیں وہاں، اور یہ خود شیخ حر عاملی جو ہیں ان کے متعلق ہے کہ حر عاملی اس وجہ سے کہ حضرت حر کی نسل سے، حضرت حر کی نسل سے، اور 36ویں پشت سے ان کا سلسلہ حضرت حر سے جا کر مل جاتا. تو اور حضرت ان کے متعلق مشہور ہے یہ بات کہ ان کا جو قبیلہ تھا، حر عاملی کا جو قبیلہ تھا آل حر جسے کہا جاتا ہے، یہ حضرت ابو ذر غفاری نے اس کا ایک آدمی مسلمان کیا تھا، اس کے بعد پھر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور یہ جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی جو خطی نسخہ ہے وسائل الشیعہ کا، یہ آستان قدس رضوی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو کتاب خانہ ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ حرم امام رضا کا جو کتاب خانہ ہے وہاں پر بھی یہ موجود ہے. اور بہت لوگ وہاں پر آ کر جو ہے نوجوان طالب علم وغیرہ اور طالبات وہاں پر آ کر لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں. تو بہت ہی بہترین کتاب ہے. تو اس کے علاوہ احادیث کے علاوہ پھر اس کے بعد مجتہد 36,000 احادیث کی تو یہ اس کو پتہ ہونی چاہیے. یہاں پہ 5-10 احادیث فقہیہ بھی پتہ نہیں، 36,000 کم سے کم احادیث فقہی ہیں. پھر اس کے بعد علم رجال. آیت اللہ خوئی نے معجم الرجال کے نام سے 24 جلدوں کے اندر باقاعدہ کتاب لکھی ہے، معجم رجال الحدیث. 20,000 سے زائد صفحات ہیں اس کے اندر، اور 15,676 راویوں کے حالات اس کے اندر بیان کی. جس کو بھی شوق ہو بہت زیادہ تحقیق کا، مجتہد بننے کا، تقلید نہ کرنے کا، وہ ان تمام 36,000 حدیثوں کو اچھی طرح پڑھے. اس کی عربی سے تمام واقفیت رکھنی ہونی چاہیے، اس کو لغات وغیرہ کا پورا علم ہونا چاہیے، اور ان کی تمام احادیث کی اپلیکیشن. پھر ان احادیث کے جو راوی ہیں اس کے لیے 20,000 صفحات پہ اس پہ احاطہ ہونا چاہیے، جو اس کے اندر راوی 15,676 راوی آقا خوئی نے بیان کیے ہیں. اب آپ خود سوچیں. اور پھر کون سا اس کے اندر راوی
عادل ہے, کون سا ضعیف ہے, کون سا ثقہ ہے, یہ جا کر اس کو معلوم کرنا پڑے گا. تو آیت اللہ جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی کا یہ کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے تمام راویوں کو معجم کے اندر جو ہے وہ جمع کر کے بہت بڑا کام انجام دیا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ ان راویوں کے فقط نام ہیں, بلکہ ان کے القابات بھی ذکر کیے ہیں, ان کی کنیتیں ذکر کی ہیں, ان 15,676 راویوں کی, ان کی ازواج کے نام کیا کیا تھے, ان کی اولادوں کے نام کیا کیا تھے, اور بعض اوقات ایک ہی نام کے 10-10 20-20 راوی ایک ہی زمانے میں تھے. کون سے والا راوی ہے جو یہ والی حدیث روایت کر رہا ہے؟ کتنا مشکل ترین ہے کہ ایک ہی کامن نام ہے اور وہ اتنے سارے. اچھا, ان کامن ناموں والوں میں کچھ ضعیف راوی ہیں, کچھ ثقہ ہیں, عادل ہیں, اور اس میں کون سا والا راوی, کیونکہ اگر آپ نے ایک راوی کی غلطی کی تو حدیث کی کیٹیگری بدل جائے گی. اب یہ فتویٰ واجب والا نہیں رہے گا, حرام والا نہیں رہے گا, یا مستحب والا نہیں رہے گا, فتویٰ بدل جائے گا. تو مجتہد 1400 سال پیچھے جا کر ان کی زندگی کے حالات کی پوری تحقیق کر کے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک فتویٰ پیش کرتا ہے, کتنے علوم کے ساتھ. تو جو بھی افراد تقلید نہیں کرتے وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کیا ہے, خود جاؤ جا کے کتاب کے اندر دیکھ لو. تو جائیے آپ یہ جا کر یہ پڑھیے 20,000 صفحات اس کے, اور وہ 36,000 وہ والی حدیثیں, اور اس کے بعد اچھا پھر آغا خوئی نے اتنی محنت کے بعد یعنی بالکل آخری عمر میں معجم جو ہے یہ جو ہے مکمل کی تھی. اور اس میں خاص طور پر جو کتب اربع کے جو احادیث فقیہ ہیں اس کے جو راوی, ان کو اس کے اندر فوکس کیا تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ رجال کی اور کتابیں بھی دیکھنا پڑتی ہیں. مثلا رجال البرقی جو ہے یہ دیکھنا پڑتی ہے, رجال نجاشی جو ہے یہ بھی علماء کی اس کے اندر رہتی ہے, رجال کشی علامہ کشی کی جو کتاب ہے یہ ہے. اس کے علاوہ ابن غزائری کی جو رجال ہے اس کے اوپر پوری میں آپ کے سامنے اسی وجہ سے ان کے سب کے نام پیش کر رہا ہوں کہ اجتہادی عمل کتنا مشکل ہے, اور مراجع مجتہدین نے یہ بار اپنے اوپر لے کے ہماری زندگی کتنی آسان کر دی. تو ابن غزائری کا جو وہ ان کی رجال ہے. اس کے علاوہ فہرست شیخ توسی ہے, اس کے اندر جو رجال ہیں, اس کے علاوہ رجال شیخ توسی ہیں, اس کے اندر جتنے بھی راوی ہیں ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے. بلکہ آغا خوئی نے جو معجم جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر 135 خاتون راویات جو ہیں, جو راوی ہیں, جو خواتین میں شامل ہیں, ان کی بھی پوری تحقیق اس کے اندر لکھی اور بڑی مہارت کے ساتھ. تو پھر فقط یعنی یہ کہنے کا مقصد ہے فقط رجال کی کتاب یا اس کا سافٹ ویئر ہاتھ میں ہونے سے کام نہیں چلتا, اس کے ضمن کے اندر کتنے ہی ایسے اصول قواعد جس سے مجتہد واقف ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے بس گئے حدیث کے راوی کا نام دیکھا, جا کے معجم کے اندر دیکھ لیا کہ ثقہ یا عادل کیا لکھا ہوا ہے اس کے نام کے سامنے, اور بس فتویٰ نوجوانوں نے دے دیا کہ دیکھیے اس کے راویوں کے اندر یہ گڑبڑ پائی جاتی. تو یہ ایک بڑے مسئلہ آج کل ہو گیا ہے. جو سائنسی ایجادات ہیں فائدے مند بھی ہیں اور نقصان دہ بھی بعض اوقات ہو جاتی. پھر یہ دیکھا جاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ آیات و احادیث کا ٹکراؤ دیکھا جاتا ہے. کبھی تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ٹکراؤ ہے, لیکن اسلام اس کو ٹکراؤ نہیں کہتا. اب میں اس کی بھی تفصیل میں جاؤں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور کبھی احادیث کا احادیث سے ٹکراؤ ہوتا ہے. مثلا آپ کبھی اٹھا کر دیکھیں غسل جمعہ کی احادیث, کسی میں کہا جا رہا ہے کہ مثلا ان الغسل الجمعۃ واجب, بے شک غسل جمعہ واجب ہے, اور پھر وہی راوی ہیں زرارہ, وہی چھٹے امام ہیں, وہی کتاب فروع کافی ہے, اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے مولا مستحب غسلوں کی فہرست بتائی, امام اس میں اندر غسل جمعہ کا بھی نام لے رہے ہیں. اب حدیث ایک میں کہا جا رہا ہے واجب ہے اور ایک میں کہا جا رہا ہے مستحب ہے. اب یہ حدیثیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں. اب ٹکراؤ کو کون حل کرے گا؟ حدیث کا اگر آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو یہ مجتہد کا یہاں سے کام شروع ہوتا ہے کہ حدیثوں میں اگر حدیثیں آپ کو مل بھی جائیں تو ان کو حل کیسے کیا جائے گا. خمس ہے, اس کے متعلق اتنی حدیثیں آئیں کہ علماء کے 18 الگ الگ فتوے خمس کے سلسلے میں بن گئے. ابھی اس میں جانے کا موقع نہیں, ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا بالکل. تو بعض اوقات یہ اس طرح سے تعارض الادلہ کہلاتی ہے, اس میں الف غائب ہو گیا ہے. بہرحال یعنی حدیث جب یہ اس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے حدیث کا, تو مجتہد کیسے اس مسئلے کو حل کرتا ہے. جیسے کہ اب پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا مور کا گوشت کھانا جائز ہے نہیں. مثلا احادیث بہت سی احادیث میں ٹکرا رہی ہیں آپس میں, کچھ کے اندر جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے اور کچھ کے اندر اس قسم کے مسائل ہیں کہ مجتہد کے نزدیک وہ احادیث جو ہے ثابت نہیں ہو رہی تو وہ حلال کہہ رہا ہوتا ہے. تو دلائل کے اندر اس طرح کا ٹکراؤ. اسی طریقے سے مثلا چاند کے سلسلے کے اندر کہ کہیں کچھ مجتہدین افق کے قائل ہیں چاند کے سلسلے میں, کچھ افق کے قائل نہیں ہیں, سب کے پاس اپنے دلائل ہیں.
قصر نماز کے احکام کے اندر بڑا مجتہدین کے فتوے میں اختلاف ہے. باقاعدہ امام خمینی کے پاس لوگ جاتے تھے کہ آپ کے قصر مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں, وہ آقا کچھ اس میں آسانی پیدا کریں. تو امام خمینی باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یعنی حکم خدا میرے نزدیک ثابت, میں اللہ کے حکم کو کیسے تبدیل کر سکتا ہوں, یعنی جو تو اپنے تحقیق کے مطابق وہ حکم خدا نکالا ہے انہوں نے, تو یہ مجتہد صرف بتا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ مجتہد کو سابقہ اور موجودہ تمام فقہا کے فتاوے اور ان کے دلائل کا علم ہوتا ہے. ان سب کے بھی دلائل دیکھتا ہے کہ انہوں نے جو الگ فتوے دیے ہیں ان کے دلیلیں کیا تھیں. یہ ایک بڑا ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہوتا ہے. تو بہرحال حدیثوں کے خلاف بعض اوقات کبھی کبھی اجماع ہو جائے, حدیث صحیح ہے تب بھی علماء کا اجماع ہو گیا اس کے خلاف. جب بھی ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ اجماع کاشف ہونا چاہیے, یعنی وہ اجماع جو علماء کا, بہت پوری دنیا بھی اگر حدیث کے خلاف ہو جائے تو حدیث کے خلاف نہیں جا سکتی. پھر علماء کا اجماع, دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ جب کتاب خانے جلائے جا رہے تھے اور شیخ طوسی نے باقاعدہ نجف کے اندر حوض علمیہ کو منتقل کیا تھا, تو کتابیں بڑی تعداد کے اندر کتاب خانے جلا دیے گئے. لیکن کچھ فتاوے ایسے تھے کہ ان کی دلیلیں ہمارے پاس نہیں رہیں, لیکن سب کے سب مجتہدین اس مسئلے کے اندر وہ فتویٰ دیتے رہیں. تو ایک لحاظ سے اجماع قائم ہو گیا. اجماع اس لحاظ سے جب بھی ہمارے کہا جاتا ہے کہ اجماع کاشف حجت ہے, یعنی ایسا اجماع کہ جس میں خود امام معصوم شامل ہوں, یعنی امام کی کسی حدیث سے اس اجماع کا بھی اثبات ہوتا ہو. خیر ابھی اتنی تحقیق میں جانے کا نہیں ہے, تو اس میں دیکھا جاتا ہے حدیث کے خلاف اجماع تو نہیں, بہت سی حدیثیں صحیح ہیں لیکن علماء کا اس کے خلاف اجماع ہے, اس کو بھی نہیں لیا جاتا. اس کے الگ دلائل ہیں, چیزیں ہیں, یہ سب بھی آپ کو اگر کوئی شخص تقلید نہ کرنا چاہے تو اس طرف بھی چلا جائے وہ. تو اجماع آپ نے اس کی تفصیل ابھی سن لی. تو ٹکراؤ کو, اگر حدیثوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو اس کو حل کرنے کے اصولوں کا علم ہونا چاہیے. جو شخص تقلید نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے, جائے وہ ان تمام اصولوں کو سیکھے, اور کس حدیث کو ترجیح دی جائے گی ٹکراؤ کی صورت میں, اس ترجیح دینے کے اصول کیا ہیں, سب اس کو پتا ہونے چاہیے. تو مجتہد اپنے دیکھیے درس خارج کے اندر ان تمام چیزوں کو ثابت کرتا ہے. آخوند خراسانی یہ وہ بیٹھے ہوئے درس خارج دے رہے ہیں, ان کا درس انتہائی دقیق ہوتا تھا. سال میں 50-55 درس ہوتے تھے, 1000 سے زیادہ ان کے طالب علم تھے, اور یہ باقاعدہ اس طرح سے بڑا دقیق قسم کا ایک درس دیا کرتے تھے مجتہدین کے سامنے, یا قریب الاجتہاد لوگوں کے سامنے ان احادیث کو, ان اپنے مسائل کو ثابت کر رہا ہوتا ہے مجتہد. اور اب یہ درس خارج اتنے منظم ہو گئے ہیں, باقاعدہ حرموں کے صحن میں ہوتے ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا کہیں درس خارج چل رہا ہے, کہیں آیت اللہ وحید خراسانی کا درس خارج چل رہا ہے. تو انتہائی دقت کے ساتھ, یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تقلید سے لے کر دیات تک کا ایک دورہ ہوتا ہے پورا, ابھی وہ دورہ مکمل بھی نہیں ہوتا کہ مجتہد انتقال کر جاتا ہے. یعنی اتنی تفصیل کے ساتھ, بہت سے تو ایسے مسائل ہوتے ہیں 6-6 مہینے 1-1 سال تک ان کی تفصیل مجتہد جو ہے دلائل کے ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے. آیت اللہ سیستانی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یعنی ان منفرد علماء اور مجتہدین میں سے ہیں جنہوں نے تقلید سے لے کر دیات تک کے درس خارج کے پورے 3 دورے مکمل کیے. درود بھیجیے محمد علیہ تو بہرحال لغات کا ماہر ہوتا ہے وہ, اس کے علاوہ اصول فقہ کا ماہر ہوتا ہے. اصول فقہ کی ابھی میرے پاس اب اتنا وقت نہیں رہا, ورنہ ارادہ تھا کہ مثلا قانون استصحاب ایک ہے, اس سے کتنے ہزاروں سینکڑوں اور ہزاروں مسئلے اس سے حل ہو سکتے ہیں, اور قانون الزام ہے اس سے کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور اچھا ایک بات اور بتا دی جائے کہ عام طور پہ چیز مشہور ہے کہ مرجع عالم کو سیاسیات اور عالمی حالات کا ماہر ہونا چاہیے. اس کا تقلید سے کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے, یہ اس کا تعلق رہبری سے ہے, اس کا تعلق دیگر امور سے ہوتا ہے, لیکن مرجع تقلید کا تعلق اس سے نہیں. یہ اگر عام طور پر ہمارے اس کے اندر موجود بھی ہوتی, جیسے کون کہے گا کہ آیت اللہ سیستانی کے اندر وہ سیاسیات کو نہیں جانتے ہیں, پوری دنیا کی سیاست کو مرجع ڈیل کر رہا ہوتا ہے, لیکن اصلاً شرط کے طور پر نہیں. ورنہ آپ کو جو شروع میں شرطیں بتائی گئی تھی کہ زندہ ہو, عادل ہو, حلال زادہ, اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ سیاسیات کا ماہر ہو, لیکن وہ شرط نہیں. وہ خود بخود اپنی بصیرت کے تحت ان معاملات کو حل کر رہا ہوتا ہے, لیکن شرط کے طور پر نہیں. اور فقہ سے متعلق تاریخ کا بھی اس کو پورا علم ہونا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر آیا کہ پیغمبر نے مثلا گدھے کے گوشت کو ممنوع قرار دیا یا حرام قرار دیا. آیت اللہ سیستانی نے اس کی مثال لکھی کہ وہ جنگ خیبر کا خاص تناظر کے اندر, کیونکہ گدھے اس وقت
اسلحے کی ترسیل کا واحد ذریعہ مسلمانوں کے پاس وہ گدے تھے جس سے اسلحہ ادھر سے ادھر جا رہا تھا. اگر وہ بھوک کے عالم میں وہ اس کو بھی اگر وہ کھا لیتے, کیونکہ حرام گوشت جانور نہیں ہے گدھا, شدید مکروہ ضرور ہے اس کا گوشت کھانا لیکن حرام نہیں. شاید اسی وجہ سے وہ پنجاب وغیرہ کے اندر اسی مسئلے پہ عمل کر کے لوگوں کو گدھے کا گوشت کھلا رہے تھے وہ. لیکن بہرحال یعنی اصلاً فقہی حکم میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی ایسا کوئی صورتحال ہو جائے شدید مکروہ ضرور ہے لیکن حرام نہیں, تو مجتہد کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پیغمبر نے جو منع کیا تھا کیا یہ اس کی حرمت اصلی بیان کی تھی کہ گدھا حرام ہے, یا یہ کہ وہ ایک انتظامی حکم تھا کہ اگر اس وقت اس کو استعمال کر لیا جاتا ذبح کر کے اگر کھا لیتے بھوک کے حالت میں تو اصل مسلمان وہ جنگ ہار جاتے. اسلحے کی ترسیل کا واحد ذریعہ اس وقت یہ تھی جانور تھی. تو اس کو اتنے تاریخ کا ماہر ہونا چاہیے کہ یہ جو فتویٰ وہ دے رہا ہے اس زمانے کے حالات کو اسے علم ہو کہ کس حالات کے اندر ہی پیغمبر یا امام نے یہ بات کہی تھی. یہ بھی کتنی ہے کہ 1400 سال بعد جا کے 1400 سال پہلے جا کے آپ تمام حالات اور تاریخ کو آپ دیکھیں. تو بہرحال خالی یہ نہیں, اسی وجہ آپ نے پچھلی دفعہ میں نے دکھایا تھا کہ آیت اللہ سیستانی نے صرف یہی فقط کتابیں نہیں بلکہ کتنی کتابیں ہمارے مجتہدین لکھتے ہیں, تقریباً کتنی 37 کے قریب کتابیں یا ان کی بحوث اور تقریرات جو ہیں وہ سب علماء نے جو ہے جمع کی ہیں. کتنے موضوعات کے اوپر مجتہد بے شمار مسائل کے اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص لوگوں میں شک پیدا کرے کہ دیکھیے یہ جو مجتہدین ہیں یہ اپنی تقلید لوگوں کو کروا رہے ہیں اور یہ جو حکم خلاف جو اسلام کا جو حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں اور اپنی لوگوں کے اندر علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی تقلید زبردستی کروا رہے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ علوم کو حاصل کرنے کے بعد یہ اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ ان کی تقلید ہو سکے. اور جو شخص نہیں چاہتا کہ ان کی تقلید کرے تو ان تمام علوم کو حاصل کرے, جب اس کی بھی کمر جھک جائے گی اور بھاویں کے جو بال ہیں وہ بھی سفید ہو جائیں گے تو وہ اس قابل ہو جائے گا انشاءاللہ کہ وہ پھر تقلید اس وقت تک نہ کرے, لیکن جب تک اس مرحلے تک پہنچنے سے پہلے تو تقلید ہی کرنا ہے. تو یہ ضمنی کچھ مسئلے تقلید کے لحاظ سے ہیں. شاید ایک آدھ اس کے اوپر لیکچر اور اگر کچھ مسائل باقی رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اور کریں گے, ورنہ اس کے بعد نئے موضوعات انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. تو ایک ہلکا سے خاکہ آپ کو ضرور تقلید اور اجتہاد کے سلسلے میں آپ کے دماغوں کے اندر قائم ہو گیا ہوگا. تو انشاءاللہ ان علماء کی جب عظمتیں دماغوں کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ جو بزرگ نظر آ رہے ہیں یہ اپنی تعریف منہ سے اپنی خود نہیں کرتے, انتہائی تقوی پرہیزگاری میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن دوسروں کو ان کی زحمتوں کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنے 20-20 گھنٹے تک 90-90 100-100 سال کی عمروں کے اندر 20-20 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں, تب اس جا کر یہ فقہی احکام آپ کی خدمت میں پہنچاتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.